بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کا کون ایسا انسان ہوگا جو اچھی صحت نہ چاہتا ہو اور زندگی میں کامیاب نہ ہونا چاہتا ہو؟ آج میں بتاؤں گا کہ اچھی صحت کا راز کیا ہے اور زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے کیا کرنا ہوگا۔ اگر آپ اچھی صحت چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے سونے کے روٹین کو درست کرنا ہوگا، اور اگر اچھی صحت کے ساتھ ساتھ کامیاب زندگی بھی چاہتے ہیں تو صبح اٹھنے کے نظام کو درست کرنا ہوگا۔ تو ایک انسان کے لیے اچھی صحت کے لیے کتنا دیر سونا ضروری ہے اور کس وقت سونا ضروری ہے اور کتنا سونا ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، ان تینوں باتوں کو الگ الگ بیان کروں گا۔ پھر اخیر میں یہ بتاؤں گا کہ کامیاب زندگی کے لیے ہمیں کس وقت اٹھنا ہے اور اس وقت اٹھ کر ہمیں کرنا کیا ہے۔ ایک انسان کے لیے اچھی صحت کے لیے 7 سے 8 گھنٹے سونا ضروری ہے۔ جب انسان 7-8 گھنٹے سو کر کے اٹھتا ہے تو اس کی نیند پوری ہو جاتی ہے اور اس کا دل و دماغ بالکل تازہ دم ہوتا ہے، اور اس کا دل اور اس کا دماغ اگلے کام کے لیے تیار ہو چکا ہوتا ہے۔ تو ایک انسان کے لیے اچھی صحت کے لیے 7-8 گھنٹے سونا ضروری ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ 7-8 گھنٹے جو ہمیں سونا ہے، یہ 24 گھنٹے میں کسی بھی وقت پورا کر سکتے ہیں یا اس کے لیے بھی کوئی خاص وقت ہے؟ تو قرآن کریم سے ہم دیکھتے ہیں، قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، کہ ہم نے نیند کو تمہارے لیے آرام کی چیز بنایا۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور ہم نے رات کو تمہارے لیے پردے کی چیز بنایا۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور دن کو کام کے لیے بنایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طے کر دیا کہ کام کے لیے ہم نے دن کو بنایا ہے اور رات کو ہم نے آرام کے لیے بنایا ہے۔ تو اللہ نے یہ طے کر دیا کہ جو سونے کے جو وقت ہیں وہ رات ہے، تو ہمیں جو 7-8 گھنٹے پورے کرنے ہیں وہ ہمیں رات ہی کے وقت پورے کرنے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ کو نیند بھی رات ہی میں آتی ہے۔ اب میں یہ بتانے جا رہا ہوں کہ ہمیں نیند رات میں ہی کیوں آتی ہے۔ ایک تو اللہ نے اس طریقے کا نظام ہمارے جسم کے اندر فٹ کر دیا کہ ہمیں نیند رات میں ہی آتی ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے جسم کے اندر سے، ہمارے دماغ سے رات کے وقت ایک ہارمون نکلتا ہے جسے میلاٹونن ہارمون کہا جاتا ہے۔ جب وہ نکلتا ہے تو ہمیں نیند آنے لگتی ہے، اور یہ ہارمون رات ہی میں نکلتا ہے، دن میں یہ ہارمون نہیں نکلنا چاہتا ہے، اور یہ ہارمون اس وقت تک نہیں نکلنا چاہتا ہے جب تک ہمارے جسم سے اور ہمارے ماحول میں سورج کی شعاعیں موجود ہوتی ہے۔ جب سورج ڈوبتا ہے تو سورج کے ڈوبتے ہی ہمارے ماحول سے، ہمارے واتاورن سے سورج کی شعاؤں کا اثر بالکل ختم نہیں ہو جاتا ہے، بلکہ 2.5-3 گھنٹے تک پھر بھی سورج کی شعاؤں کا اثر رہتا ہے، جس کا تعلق ہمارے جسم سے ہوتا ہے۔ 2.5-3 گھنٹے کے بعد جب اس شعاع کا اثر ہمارے جسم سے ختم ہوتا ہے اور ہمارے آنکھ کے سامنے اندھیرا پن چھانے لگتا ہے، تو اب ہماری آنکھ دماغ کو سگنل بھیجتی ہے کہ رات ہو چکی ہے۔ تب ہمارا دماغ وہ ہارمون ریلیز کرتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں نیند آنے لگتی ہے۔ اگر رات میں بھی ہماری آنکھ کے سامنے وہی روشنی جو سورج کی شعاؤں سے نکلتی ہے، سورج کے کرنوں سے جو روشنی آتی ہے، وہ اگر رات میں بھی ہماری آنکھ کے سامنے آ جائے تو پھر ہمیں رات میں بھی نیند نہیں آئے گی۔ ان دنوں موبائل کا اسکرین کا یوز کا بہت زیادہ چلن بڑھ چکا ہے کہ رات میں اکثر لوگ سوتے ہوئے اپنے آنکھ کے سامنے موبائل کا اسکرین رکھتے ہیں۔ تو موبائل کے اسکرین سے یا لیپ ٹاپ کے اسکرین سے یا کمپیوٹر کے اسکرین سے جو روشنی نکلتی ہے وہ سیم وہی روشنی ہوتی ہے جسے بلو لائٹ کہا جاتا ہے۔ یہ سیم وہی روشنی ہوتی ہے جو سورج کی کرنوں سے نکلتی ہے۔ جب یہ موبائل کی روشنی ہمارے آنکھ کے سامنے آتی ہے
تو ہماری آنکھ ابھی یہ نہیں سمجھ پاتی کہ رات ہے یا نہیں. ہماری آنکھ کو لگتا ہے کہ ابھی دن ہی ہے اور وہ اپنا کام نہیں کرتا ہے, یعنی سگنل نہیں بھیجتا ہے, جس کی وجہ سے ہمیں رات میں بھی نیند نہیں آتی ہے. لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ انسان اگر نہ سوئے تو وہ ہارمون ریلیز نہ ہو, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے جسم کے اندر ایک گھڑی فٹ کر دیا ہے جسے میڈیکل کی اصطلاح میں بایولوجیکل کلاک کہا جاتا ہے. یہ بایولوجیکل کلاک 24 گھنٹے میں اپنا ایک راؤنڈ پورا کر لیتا ہے. تو ہمارے جسم کے اندر جتنے بھی فنکشنز ہیں یہ 24 گھنٹے میں اپنا کام ایک مرتبہ ضرور کریں گے. تو یہ میلاٹونن ہارمون جو دماغ سے ریلیز ہوتا ہے یہ 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ ضرور ریلیز ہوگا, اور وہ ریلیز ہوا لیکن آپ نے اپنے جسم کو سونے نہیں دیا, آپ اپنے باڈی کو آرام نہیں دیتے ہیں, تو دوسرے ہارمونز کے جو نکلنے کا وقت ہوتا ہے وہ ہارمونز نکلتے ہیں, اور پھر اس ہارمون کا دوسرے ہارمون سے ٹکراؤ ہوتا ہے جس کی وجہ سے بہت ساری بیماریوں کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. اب دو باتیں تو کلیئر ہو گئی. ایک کہ ہمیں کتنا سونا ہے, تو سونا انسان کو اچھی صحت کے لیے 7-8 گھنٹے سونا ہے, اور وہ سونا کس وقت ہے؟ سورج ڈوبنے کے 2.5-3 گھنٹے بعد انسان کو سو جانا چاہیے. زیادہ سے زیادہ 4 گھنٹے بعد انسان کو ہر حال میں سو جانا چاہیے. تھوڑی دیر کے بعد میں بتاؤں گا کہ اسلام کی اس سلسلے میں کیا رہنمائی ہے. اب میں یہ بتاؤں کہ کم سونے کی وجہ سے ہمارے جسم پہ کس طرح کی بیماریوں کے خطرات بڑھتے ہیں. کم سونے کی وجہ سے انسان بہت طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا جس میں لکھا تھا کہ کم سونے کی وجہ سے انسان کو 23 طرح کی بیماریوں کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. بلکہ ایک محقق تو یہ کہتا ہے کہ کم سونے کی وجہ سے ہمارے جسم کا کوئی پارٹ ایسا نہیں ہے جس پر اس کا اثر نہ ہوتا ہو اور وہ اس پر اس کا نقصان نہ ہوتا ہو. 23 طرح کی بیماریوں میں بڑی بیماریوں کا خطرہ رہتا ہے. سب سے پہلا یہ ہے کہ آپ کی یادداشت کمزور ہو جائے گی. دوسرا یہ کہ دل سے متعلق بہت سی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہے. کڈنی سے متعلق بیماری ہو سکتی ہے, شوگر ہو سکتا ہے, حتیٰ کہ کینسر جیسی مہلک اور خطرناک بیماریوں کا بھی خطرہ کم سونے کی وجہ سے بڑھ جاتا ہے. اب میں یہ بتاتا ہوں کہ اسلام کی کیا رہنمائی ہے اس سلسلے میں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے نماز کے بعد یعنی رات کے ابتدائی حصے میں سو جاتے تھے اور رات کے اخیر حصے میں اٹھ کر کے اللہ کی عبادت کرتے تھے. مسلم شریف کی روایت ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت شریفہ رات کے ابتدائی حصے میں سونے کی تھی. اور اب یہ ابتدائی حصہ کون سا ہے؟ کیا مغرب کے بعد سے ہی یہ ابتدائی حصہ شروع ہو جاتا ہے؟ تو دوسری حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بیان ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عشاء سے پہلے سونے کو ناپسند فرماتے تھے اور عشاء کے بعد دنیاوی بات چیت کو ناپسند فرماتے تھے. تو یہ بات طے ہو گئی کہ جو سونے کا وقت ہے اور جس ابتدائی حصے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوتے تھے وہ عشاء کے بعد کا وقت ہے. تو عشاء کے بعد انسان کو فوراً سو جانا چاہیے. کسی طرح کی کوئی دنیاوی بات یا فضول کوئی بھی کام انسان کو نہیں کرنا چاہیے. اگر عشاء کے بعد آپ کوئی بلا وجہ کا کوئی چیٹ کرتے ہیں, کسی طرح سے انسان سے بات کرتے ہیں جس سے کوئی فائدہ نہیں ہے, یا کوئی ایسا ویڈیو دیکھتے ہیں جس سے آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہے, تو پھر یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کام ناپسند تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام عشاء کے فوراً بعد سو جاتے تھے. عشاء کے بعد دنیاوی کسی طرح کی بات چیت کو نبی علیہ السلام ناپسند فرماتے تھے. تو عشاء کے بعد انسان کو فوراً سو جانا چاہیے, اور پھر صبح کے وقت سورج نکلنے سے 2.5-3 گھنٹے پہلے انسان اٹھ جائے تو اس وقت آپ کا 7-8 گھنٹہ آرام سے پورا بھی ہو جائے گا, آپ کی نیند بھی پوری ہو جائے گی. اور جب 2.5-3 گھنٹے سورج نکلنے سے پہلے انسان اٹھ جاتا ہے تو اسے فجر کی نماز بھی مل جائے گی, تہجد کی بھی توفیق ہو سکتی ہے. تو ایک انسان اگر ایک مسلمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو ہی اپنا لے, ان کے طریقے کو فالو کر لے, تو اس کی نماز کی بھی پابندی ہو جائے گی, تہجد کی بھی پابندی ہو جائے گی, اور ساتھ ساتھ دنیاوی اور صحت کا فائدہ یہ ہے کہ کتنے طرح کی بیماریوں سے ہم محفوظ ہو جائیں گے. ابھی تک تو میں یہ بتا رہا تھا
کہ अच्छी सेहत के लिए हमें क्या करना चाहिए। अब मैं ये बताने जा रहा हूँ कि कामयाब ज़िंदगी के लिए हमें क्या करना चाहिए। शुरू में मैंने कहा था कामयाब ज़िंदगी के लिए हमें सुबह उठने के रूटीन को दुरुस्त करना होगा। अगर हम सुबह सूरज निकलने से 1.5-2 घंटे पहले उठ जाते हैं और अल्लाह की इबादत और रियाजत करके अपने काम को शुरू कर देते हैं, तो सुबह जिस काम को भी आप शुरू करेंगे इंशाअल्लाह उसमें बरकत होगी और उस काम में कामयाब व कामरान ज़रूर होंगे। क्योंकि सुबह के लिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बरकत की दुआ है। हज़रत सख्र रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा बारिक ली उम्मती फ़ी बुकूरिहा, अल्लाह मेरी उम्मत के लिए सुबह के वक्त में बरकत नाजिल फरमा। हज़रत सख्र रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये दुआ हमें मालूम हुई तो हमने अपने नौकरों को अपना माल लेकर सुबह सवेरे भेजना शुरू कर दिया। सुबह सवेरे भेजने की वजह से और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उस दुआ की बरकत से हमारे कारोबार में इतनी बरकत हुई कि मैं बहुत बड़ा मालदार बन गया। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सुबह के वक्त में बरकत की दुआ दी है। अब ये सुबह का वक्त कौन सा है? तो शुअबुल ईमान के अंदर एक रिवायत है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला सुबह सादिक से लेकर के सूरज निकलने के वक्त तक रिज़्क तकसीम करता है। तो मालूम हुआ इस हदीस की वजह से कि सुबह का वक्त सुबह सादिक के वक्त से शुरू हो जाता है। तो सुबह सादिक के वक्त से लेकर के सूरज निकलने के वक्त तक आप जो भी काम करते हैं अल्लाह की तरफ से उस काम में बरकत होगी और उस काम में आपको कामयाबी मिलेगी। उस वक्त अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आपको अपने पढ़ाई में कामयाबी मिलेगी। उस वक्त का याद किया हुआ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुआ की बरकत की वजह से जल्दी याद होगा। और अगर उस वक्त आप कोई कारोबार करते हैं, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कुछ करते हैं, अगर कोई प्लान करते हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, तो उस वक्त आपका दिलो दिमाग बिल्कुल ताज़ा होगा और आपके दिमाग के अंदर अच्छे अच्छे प्लानिंग्स आएंगे और कामयाबी के लिए आप ऐसे प्लान कर सकते हैं कि जिस प्लान पे चल करके आप कामयाब हो सकते हैं। अगर आप सुबह के वक्त सूरज के निकलने से पहले अपनी दुकान खोल देते हैं तो उस दुकान के अंदर आपको बरकत होगी और आप इतनी बरकत होगी कि आप मालदार हो जाएंगे। जैसा कि हज़रत सख्र रज़ी अल्लाहु अन्हु के वाक़े में सुना कि हज़रत सख्र रज़ी अल्लाहु अन्हु खुद फरमाते हैं कि सुबह में कारोबार शुरू करने की वजह से मेरे माल में इतनी बरकत हुई कि मैं बहुत बड़ा मालदार बन गया। अगर आप दुनिया में देखें, उन लोगों को देखें जो लोग अल्लाह को नहीं मानते हैं और दुनियावी एतबार से वो कामयाब है, उनकी भी जिंदगी को देखेंगे तो उनके सुबह उठने का निज़ाम में आप इस चीज को जरूर पाएंगे कि वो सुबह सवेरे उठते होंगे। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, अत्तार हो, रूमी हो, राजी हो, गजाली हो, कुछ हाथ नहीं आता बेआह सहरगाही। ये लोग तार, रूमी, इमाम राजी, इमाम गजाली, ये लोग अपने फन के बहुत बड़े बड़े आलिम गुजरे हैं। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि ये लोग जो इतने बड़े बने हैं ये बगैर सुबह के उठे हुए नहीं बने हैं। ये लोग अपने मकसद के लिए सुबह सवेरे उठते थे, तब जाकर के इतने बड़े बने कि कोई कि ये सारे के सारे अपने फन के इमाम माने जाते हैं। तो कामयाब जिंदगी के लिए यह चीज जरूरी है कि हम सुबह उठने के रूटीन को दुरुस्त करें और सुबह में सूरज निकलने से 1.5-2 घंटे पहले हर हाल में उठ जाएं और अल्लाह की इबादत और रियाजत करके उसी वक्त अपने काम को शुरू कर दे। सुबह में जिस काम को हम शुरू करेंगे अल्लाह की जानिब से उसमें बरकत होगी और फिर हम अपने उस काम में जरूर कामयाब व कामरान होंगे।